ناظرین السلام علیکم، مرحبا۔ شاہد جمالی کا ایک شعر ہے، تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹ آنا، تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹ آنا، ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، ایک عرصے سے آپ سے بات نہیں ہوئی، تو چلیے دیر آیت درست آئے، ہم صمیم قلب سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ میں ہوں نور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل باتیں نور کی۔ تو آج باتیں کیا، ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک سبق آموز کہانی، گر قبول افتد زہ عز و شرف۔ ایک بادشاہ نے کانچ کے ہیرے اور اصلی ہیرے ایک تھیلی میں ڈال کر اعلان کیا، ہے کوئی کانچ کے اور اصلی ہیرے الگ کر سکے؟ شرط یہ تھی کہ کامیاب جوہری کو منہ مانگا انعام اور ناکام کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ درجن بھر جوہری سر قلم کروا بیٹھے، کیونکہ کانچ کے نقلی ہیروں کو اس مہارت کے ساتھ تراشا گیا تھا کہ اصلی کا گمان ہوتا تھا۔ ڈھنڈورا سن کر ایک اندھا نابینا شاہی محل میں داخل ہوا، فرشی سلام کے بعد بولا، وہ ہیرے اور کانچ کو الگ کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے مذاق اڑایا اور ناکامی کی صورت میں سر قلم کرنے کی شرط بتائی۔ اندھا شخص شرط ماننے کو تیار ہوا، ہیروں کی تھیلی اٹھائی اور محل سے نکل گیا۔ 1 گھنٹے بعد حاضر ہوا، اس کے ایک ہاتھ میں اصلی اور دوسرے ہاتھ میں نقلی ہیرے تھے۔ شاہی جوہریوں نے تجویز کی کہ اندھا جیت گیا ہے۔ بادشاہ حیران ہوا، کیونکہ حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ جو کام آنکھوں والا نہیں کر سکے وہ ایک نابینا کیسے کر گیا۔ بادشاہ نے اندھے سے دریافت کیا کہ اس نے اصلی اور نقلی کی پہچان کیسے کی۔ اندھا بولا، یہ بہت آسان ہے، میں نے ہیروں کی تھیلی کڑی تیز دھوپ میں رکھ دی، پھر جو تپش سے گرم ہو گئے وہ نقلی، اور جو گرمی برداشت کر گئے وہ ٹھنڈے رہے، یعنی کہ وہ اصلی۔ بادشاہ نے اندھے کے علم کی اس تعریف کی اور انعام و اکرام سے اس کو نوازا اور رخصت کیا۔ اندھے کی رخصتی کے ساتھ ہی میرا بھی غصہ، میری انا اور میرے دماغ کی گرمی بھی رخصت ہو گئی۔ سمجھ آ گئی کہ برداشت، نرم مزاجی، حلیمی، محبت ہی انسانیت کی معراج ہے۔ جو گرمی حالات کو پسند سہ گیا وہ ہیرا، جو نہ سہ سکا وہ کانچ۔ ایک دانشور کی بات سمجھ میں آ گئی کہ جو دباؤ سہ جائے وہ ہیرا، جو دباؤ نہ سہ سکے وہ کوئلہ۔ میں جان گیا کہ اصلی اور نقلی میں صرف برداشت اور سہ جانے کا فرق ہے۔ مگر سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان کب تک برداشت کر سکے، کب تک لوگوں کے طعنے سہے، کب تک اپنے غصے کو پیے؟ آخر برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت تک سہنا چاہیے، اس وقت تک سہنا ہے جب تک ہیرا نہ بن جاؤ۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہیرا بننے کے بعد ہیرے پر کوئی دباؤ، کوئی آگ اور کوئی تپش اثر نہیں کرتی۔ یہاں سے انسانیت کی معراج کا سفر شروع ہوتا ہے۔
تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو اس کو برداشت اور ہمت سے کام لینا چاہیے، اور جو انسان برداشت اور ہمت سے کام لے گیا وہ ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق و ہدایت عطا کرے، آمین۔